صل سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم واسما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ووصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين وأعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء سبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وكذبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
بسم الله الرحمن الرحيم إذ الشمس كورت وإذ النجوم انكدرت وإذ الجبال سيرت وإذ العشار عطلت وإذ الوحوش حشرت وإذ البحار سجرت وإذ النفوس زوجت وإذ الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا وسوس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ على رسوله نبي كريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ شاہ جی بہت خوب. شاہ جی نے مجلس اعزاء کا آغاز کر دیا تلاوت کلام پاک سے. اب میں دعوت دیتا ہوں سید جری حسن کو بھی تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے. ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے. سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے.
میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سے چکی ڈک یہ غازی کی پیاری، بہت سے چکی ڈک یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں بی بی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ذریعہ سن بہت خوب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سید محمد علی رضا کو بھی تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، جانشین نبی، جانشین نبی، آپ کا ہی یہ عرض و سما ہے، آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے
गिरफ्तार हैं अस्करी के समर सरनगू आज सारा जहां है आका जाइए मुंतज़िर आज सारा जहां है आप आ जाइए आका जाइए मुंतज़िर आज सारा जहां है आप आ जाइए सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह मोहम्मद अली ने मौला के ज़हूर के लिए दुआ की है, तो बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस एक नज़ारा अजीब बदला, बस एक नज़ारा अजीब बदला, सहर के बिल्कुल करीब बदला। बस एक नज़ारा अजीब बदला, सहर के बिल्कुल करीब बदला। जो हुर ने अपना तबीब बदला तो हुर का अपना नसीब बदला। अब मैं दावत देता हूँ अयान, अच्छा बाकिर हसन को भी तशरीफ़ लाएँ और अपने नज़राने अक़ीदत पेश करें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह, एक मोहम्मद का बेटा एक जहरा की दुआ, करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह, एक जवानान जन्नत का सरदार है, दूसरा बाद खैबर अलमदार है, एक जवानान जन्नत का सरदार है, दूसरा बाद खैबर अलमदार है, एक खुदाए सब्र और रज़ा एक कुरान वफा, करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह, एक वो जिसकी मर्जी है रब की रज़ा, एक वो जिसको बाबुल हवाइज कहा, एक वो जिसकी मर्जी है रब की रज़ा, एक वो जिसको बाबुल हवाइज कहा, दोनों हरम के बीच में बैठो मिल जाए खुदा, करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह, एक सबीलों का मालिक है शाहे उमम, दूसरे की निशानी है मश्क अलम, एक सबीलों का मालिक है शाहे उमम, दूसरे की निशानी है मश्क अलम, आज तलक देती है सदाएं नहरे अलकमा, करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह,
एक अता ही अता और शिफा ही शिफा, एक सखा ही सखा और वफा ही वफा, एक अता ही अता और शिफा ही शिफा, एक सखा ही सखा और वफा ही वफा, एक कदरिया पर कब्जा एक दिलों का शहनशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह, करबला करबला तेरे दो बादशाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाल्लाह इन तमाम नन्हे ज़ाकिरीन की सेहत और सलामती के लिए बहुत बुलंदतर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ सैयद ज़ुरयाब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इंग्लिश में अपना लेक्चर डिलीवर करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। बारे दीगर सलावात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy, His blessing in allowing us to commemorate these days of Azar, where we remember some of the tragedy of the Ahlul Bayt and their family. We extend our condolences to the mu'mineen, mu'minat here today, bil khusus Imam Zamana, on these days of tragedy and these ayam of musibah. We've had the honor of reciting this surah from the Holy Quran, Surah 42, verse number 11. Where Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who have faith, and I summarize this in my own words, come towards Allah through a certain wasila, through a certain way, through a certain path. As these days are known as the days of Arbaeen, and the days of Lady Sakina alayhi salam as well. I thought over the next few nights we would look at this ayah in differing ways. Because we tend to say this a lot. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. O Imam Hussain, peace be upon you. But this salam we send, how many types of salam are there? What are the hidden meanings of salam? Because when you look into it deeper, each and every part of the Ahlul Bayt is like an ocean. You know, this world, Imam Ali alayhi salam says, Inna dunya bahrun amik. This world is a deep ocean. And that in this deep ocean, there are many people who have drowned. That's the ocean of this world. Similarly, when it comes to the Ahlul Bayt alayhim as-salam, they are also an ocean, but there's a difference. In this world, everything pulls you down. Your stresses, your finances, these things happen. This part and parcel of this world. When you're with the Ahlul Bayt, they teach you how to swim as well. And if you can't swim, then they are the ships of salvation. Inna al-Hussain misbah al-Huda as-safinat al-Najat. Some person came to Imam Sadiq alayhi salam and said, Salawat. That, oh Imam Hussain is the ship of salvation. So why do you say that you, Imam Sadiq, are also a ship of salvation? And Imam Sadiq smiled and he said, Kulluna sufunu najat. All of us Imams are a ship of salvation. Was-safinatul Hussain awsa wa asra. The ship of Imam Hussain is a bit more bigger, a bit more wider, and a bit more faster. As in to say, through Imam Hussain, you can connect to Allah. The wasila of Imam Hussain is a quicker wasila compared to the other Imams. Not that they're not important as well. Some of us may be on the ship of Imam Musa Qadim. Some of us may be on the ship of Imam Askari alayhi salam. Some of us may be on the ship of Lady Fatima alayhi salam. The ship of Imam Hussain is special. In this respect, therefore, when you meet someone and you do ziyarah doesn't just mean going and kissing the shrine. That's doing ziyarah of the shrine. Or going and kissing the door. You're just doing the ziyarah of the door.
when you go to meet someone, you're meeting them for them. So when you go to the holy shrines, you're not there for the shrine, the grill, the surrounding. You're there for the Imam inside. Therefore, when sometimes people are not able to go, they get sad. Imam Sadiq says, don't be sad. Because there's some people who go there, God forbid, but they're not there. And there's some people who don't go there, but they're there spiritually. In the time of Imam Rida alayhi salam, Ayatollah Bahjat, he references this hadith. Some people came to meet Imam Rida in Mashhad. They came back to their village and they saw a man plowing his field. They said, "O Bandai Khuda, O man of God, why are you working for the dunya? Leave all this and go visit Imam Rida." The man stopped his plowing, he stood on his fork, and he said, "That Imam Rida you visited, do you think he's alive?" He said, "How can he be alive? He's in his grave." He said, "That's the difference between my ziyarah and your ziyarah." What do you mean? He said, "When you said salam to him, did you hear a reply?" He said, "No, we didn't hear a reply." Then this man said, "Listen to this." He said, "Assalamu alayka, ya Imam Thamin, ya Imam Ali ibn Musa Rida." And the other three people said, "We heard from the direction of Mashhad a reply come." Whilst they were there by the shrine, they couldn't hear a reply. This man was thousands of kilometers away. He said salam from his farm, and they could also hear the reply back, the jawab back. As you know, when you say salam, it's mustahab. The jawab of the salam is wajib. So when you're saying salam to the holy Ahlul Bayt, they also give you a reply. Hence why ziyarah in its true essence is not the ziyarah of the shrine, the grill, the areas. Ziyarah is the ziyarah of the Imam. And you can do that sitting here as well. Now, I'm not saying in the nights to cover, we'll look at this, but you shouldn't go to the shrines. You should. The Imams have said, even if your life is in danger, go to the ziyarah of Imam Hussain. There's something special there. But the fact is this, go there with the right mindset. Don't go there just for the food and for the walk and for these things. These things form part of it. But your hadaf and maqsad is the ziyarah itself. This is why in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they say Rasulullah, and there was no one who could say salam to Rasulullah before Rasulullah said salam first. In fact, some boys, the youth of the mosque, tried to hide in trees. When Rasulullah would walk by, they would try to say salam first. Rasulullah is Rasulullah. When he would walk there, he would stop and he would say, "I know you are hiding in the trees. My salam upon all of you." This is one of the things no one could beat Rasulullah in, saying salam first. Out of 70 virtues, the person who says salam first gets 69 of them. Coming back to our topic here, therefore, the wasila we are taking towards the Imams, that is your ziyarah. A ziyarah involves what? A zahir, the one who's going, and the mazur, person you are visiting. In fact, they say if you visit a fellow mu'min who is not well and you go to his house, you have visited Allah on his arsh. Point being, therefore, when you go with the right intention, your reward is also higher. Before we finish off, inshallah, tomorrow we'll pick up on this and look at the differing forms of salam. When you say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, what does it mean to say Aba Abdullah? As you know, his oldest son is Imam Sajjad. So you should have said Assalamu alayka ya Aba or Abu Sajjad. Why are you saying Aba Abdullah? Some say no, we say Aba Abdullah because his youngest son, Ali Asghar alayhi salam, his name was Abdullah Radhi. So he's called Aba Abdullah for that respect. As you know, in the Arab culture, when you say salam to someone, the kunya is from the oldest son. Imam Ali's kunya is Abul Hassan. Imam Hassan, not Abul Hussain. Imam Hassan was his oldest son. So based on this, we should say Abu Sajjad. So why do you say Aba Abdullah? You see, being an Abd of Allah is a very high position. We say in the namaz, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, not wa rasuluhu wa abduhu. Barring Rasulullah, so except for Rasulullah and the Imams, all abds in this world owe their sujood and their respect for Islam to Imam Hussain. Hence why he's Abba, the father of all of the sincere worshippers. Therefore, it's not a surprise. His son is Zain al-Abidin, because his father is Aba Abdullah. It's a deeper meaning. Hence why when we say to Imam Zamana, Ya Aba Saleh, does Imam Mahdi have a son called Saleh? No. Saleh means a person who is doing good. When you read Salah, that's a form of reformation. Islah, to form someone else, reform someone else.
Saleh, usually the person who carries this out. When you say to Imam Izmana, Ya Abba Saleh, it's meaning the father of all righteous people. Imam Mahdi is that father. Henceforth, when we go for the ziyarah of these holy Imams, we are visiting our spiritual father at the same time. Hence why the fadila of that ziyarah increases. And I finish with this last hadith. A person is sitting with the Rasulullah. Imam Hussain walked in. Rasulullah picked him up, kissed him. According to some traditions, he would always kiss Imam Hussain on his throat. Imam Hussain said, Rasulullah, why do you always kiss me on my throat? When Imam Hassan comes, you kiss him on his cheek. Why did you kiss me on my throat? And Rasulullah said, Hussain, I am kissing the place where the blade will cut your skin. I'm remembering the day of Ashra. As this was happening, one of the wives entered and Rasulullah said, Oh Hussain, the one who visits you after me, his thawab will be like doing one hajj with me. The wife said, one hajj with you, even if this person visited Hussain after you. Rasulullah said, not one, two. She said, 2 hajjs with you, Rasulullah. 2 makbul hajjs. Rasulullah said, not 2, 3. This kept counting and counting until Rasulullah, the hadith says, reached 70. 70 makbul hajjs with me if he visits Hussain with the right intention. Imam Rada went forward. He said, it's not only 70. You go with the right ma'rifah, every step you take is worth 100 hajj and 100 umrah. Not only that, it's like you were there with Rasulullah in his time. For what sake? Because you visited the one who is the baqa of Islam, the one who sacrificed everything he had for Islam. He sacrificed his children so that your children will be safe. He sacrificed his women so that your women could maintain their haya. He sacrificed his life so that your lives could be safe and pure. Hence why all of the Imams would push people towards where? Go visit Imam Hussain. Imam Sadiq's time, Mutawakkil, as you know, Lanatullah alayh, he is starting water, destroyed Imam Hussein's grave 6 times. Then he places water all over the grave so that when people walk over it, it could be desecrated. He wanted to really plow the land of Karbala. People still went to visit him. In fact, they say a man said, I had a mannat, in Urdu we say a vow, another, I had to go to visit Imam Hussain. When I reached Karbala, there's water everywhere. The shrine has been destroyed. Back then it was just a grave. So where do I know where Imam Hussain is buried? He said, I got onto my hands, my knees, and I began crawling on the land of Karbala. And I began smelling the khak of Karbala until I reached one point where it smelled like something outside of this world. And I realized this is the grave of Imam Hussain. People would say, this is the setting, people are dying. Imam Sadiq, do we still have to go? Imam Sadiq would said, still go. The danger is high. Imam Sadiq said, if the danger is high, the thawab is also high. Normally where something endangers your life, you shouldn't go, except for the ziyarah of Imam Hussain, something makhsus with him. Person came to the 10th Imam, oh Imam, I am going to Karbala. Pray for me as well. How can I pray for you? You are the Imam. You should pray for me. He said, there's a special ha'ir, there's a special setting around the grave of Imam Hussain which you don't realize. He said, you also have a special setting around you, a special surrounding. This aura is with you as well. He said, don't you know? Rasulullah is higher than the Hajr Aswad. And he still kissed Hajr Aswad. Rasulullah is higher than the Kaaba. The Kaaba is just the house of God. Rasulullah was the manifestation of God. He was his messenger. But he still did tawaf. Hence why when you go to those settings where Allah loves it, like Karbala, then know you are visiting a very special land. The dua done by the grave of Imam Hussain is never rejected. Henceforth, there were women in the time of Banu Abbas, when they would go to visit Imam Hussain, they would say, put your left hand forward, your right hand forward. They would put their left hand so that the hand could be cut off. They would say, Khanum, you know, it's the right hand. The women would reply, we came here last year. You cut off our right hand last year. We have now come for the ziyarah again. You can cut off our left hand. In fact, Mutawakkil said, you know what? Groups of people are going. In every group, one person has to die. So 5 brothers are going. One person has to be shaheed. He noticed the line of the shaheeds was longer
The lines of the people going for the ziyarah was shorter. He said, what's happening here? They said the people are saying, we want to die for the love of Imam Hussain. These people want to visit him. When we die, Imam Hussain will visit us. It's a big difference. Hence why on days like this, we remember, inshallah, in the nights to come, we'll continue this discussion. We remember how the Bibis are now being taken throughout Kufa and Sham. Indeed, if we can just comprehend what they went through, a normal person may have died. You remember the example I gave of Nabi Ayub? He is known as Sayyid al-Sabirin before Imam Sajjad. And his sabr ran out when his wife was being subjected to zulm. He said, oh Allah, I cannot take this anymore. Can you imagine what the likes of Imam Sajjad was going through on nights like this? They say this scarfly is taken to Kufa, not even Sham yet. Imam Sajjad says, I won't forget Kufa. He said, why, Ibn Rasulullah? He said, because in Kufa, they were throwing hot water upon us. But one lady threw a coal which began burning my head. And I was asking the people, please give me some help. I am the grandson of your messenger. But no one came forward to help us. As this was happening, a lady by the name of Habiba came forward. You know where I am going. She came forward, she said to Bibi Sakina, you look thirsty to me. Here, have this water. Once you've drunken the water, do some dua for me. Bibi Zainab was listening. She said, no, Sakina, first do dua for her, then drink the water. What's your dua? She said, my first dua is this, that may my children never become a yatim like this girl here. Bibi Sakina raised her hands to the sky. Oh Allah, like how I have been made a yatima, may her children never become yatim. She said, my second dua is this, pray for the safety of my master Hussain in Medina. Zainab heard the name Hussain. She said, what do you know about Hussain? She said, Hussain is my master. What do you know about Hussain? Lady Zainab said, how I know Hussain. No lady knows Hussain. She said, do you know his brother Abbas? She said, of course I know Abbas. Then she said, do you know his sisters Zainab, Kulthum? Habiba came closer. She said, oh prisoner, I am having respect for you because you are a prisoner. Don't say this name here. Don't you know this is a bazaar? Don't say the name of Zainab or Kulthum here. Lady Zainab said, if you could see Zainab, would you recognize her? She said, of course. Lady Zainab showed her face. She began to cry. Oh Habiba, this is your Zainab. This is the bazaar of Kufa, but you don't recognize me. This yatima is the yatima of your Hussain. The head of your Hussain is upon that spear. The head of your Abbas is tied to the neck of the horse over there. The head of your Abbas is tied to the neck of the horse over there. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the right of Imam Hussain and his family to accept our humble offering, to protect us and our families, to forgive us of our sins, and to allow us to be with Imam Hussain fi dunya wa fil qabri wa fil akhirah. For the love of the Ahlul Bayt, could we recite aloud salawat? Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. माशाल्लाह ज़ुरियाब मौला पंचन पाक आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मोमिनीन इकराम, आज से ये अशरा मजालिस शुरू हो चुका है यहाँ पे। आज इस सिलसिले की पहली मजलिस है। चंद वजूहात की बिना पे आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन इंशाअल्लाह कल इससे जल्दी मजलिस शुरू हो जाएगी बाद नमाज मगरिब। और आप सब बाकायदगी से तशरीफ़ लाएँ और फ़ैज़ हासिल करें इस दर से। अब मैं बग़ैर किसी देर किए हुए मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना सबीह हुसैन रिजवी साहब से के बरान का फ़रोज़ मेंबर हूँ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, हैदरी वर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। Allahumma salli.
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات پڑھتے ہیں. ارشاد گرامی ہے مالک کائنات خالق اکبر کا کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت دونوں میں سے کوئی ایک بھی نیک عمل انجام دے ایمان کی بنیادوں پر تو ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے. پاکیزہ زندگی انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو لوگ ایمان کی بنیاد پر نیک عمل انجام دیں گے. نیک عمل بنیاد نہیں ہے، نیک عمل کی بنیاد ایمان ہے. اگر ایمان کی بنیاد پر نیک عمل ہوگا تو خدا قبول کرے گا، ورنہ پروردگار عالم ہر نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا. اگر آپ لوگ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 پڑھیں جس میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم لوگ اللہ کے فقیر ہو، تم لوگ اللہ کے محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، محتاج ہو کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے. اور حمید ہے، حمید کہتے ہیں جس کی ستائش کی گئی ہو، عبادت کی گئی ہو، حمد و ثنا کی گئی ہو. دو لفظیں اس آیت کے میں اللہ نے استعمال کیا اپنے لیے اور ایک لفظ ہم لوگوں کے لیے.
ہم لوگوں کو کہا اللہ نے کہ تم ہمارے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ. اپنے لیے کیا کہا کہ میں بے نیاز ہوں اور میں حمید بھی ہوں، یعنی میں تمہاری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں ہوں. تو ہم لوگ جب خدا کے محتاج ہیں، جب ہم لوگ اللہ کے محتاج ہیں، تو عزیزان گرامی ہمارا عمل پھر اسے خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمارے نیک عمل کا محتاج نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جس کی مثال ہمارے گھروں میں موجود ہے. اس کی مثال ہمارے گھروں میں موجود ہے. ہم لوگ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم لوگ اپنی اولاد کو ایک بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں. دنیا کے بگڑے ہوئے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ٹھیک ٹھاک ہو. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک وہ جوان ہو کر کے کمائے گا، ہو سکتا ہے یہ مر جائے، ماں باپ دنیا میں نہ رہیں. مگر وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایجوکیٹڈ ہو، وہ چاہتے ہیں میری بیٹی ایجوکیٹڈ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں میری بیٹی کے پاس کردار ہو، میرے بیٹے کے پاس کردار ہو. یہ سب کے سب سماج میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پہچانے جائیں. انہیں کیا لالچ ہے؟ لالچ انہیں کچھ نہیں ہے. ان کو خوشی ہوگی جب اولاد تباہی سے بچ جائے گی. اگر تباہی سے اولاد بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، تو ماں باپ کو خوشی ہوگی. کمائیں گے وہ، کھائیں گے وہ، مگر خوشی اس بات کی ہوگی کہ میرا بچہ آرام سے رہ رہا ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر یہ خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری اولاد تباہی سے بچ گئی. اسی طرح اللہ نہیں چاہتا میری مخلوق شیطنت کے حوالے ہو کے تباہ ہو جائے. تم میرے محتاج ہو، مجھے خوش کرتے رہو گے تو ہر نعمت تمہارے لیے بڑھتی چلی جائے گی. ذرا صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نیک عمل تمہاری، نیک عمل کی حیثیت نہیں ہے. نیک عمل کی حیثیت اس وقت ہوگی جب تمہارا نیک عمل ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اگر آپ عزیزان گرامی یوں دیکھیں، یعنی ایمان کی مہر ہونا ضروری ہے. اللہ ایک کافر اگر نماز پڑھے ہم لوگوں سے زیادہ تو پڑھا کرے، اس لیے کہ نماز کی قبولی کے لیے اسلام شرط ہے. نماز پڑھنے کی شرط نہیں ہے، قبول کروانا ہے تو اس کے لیے اسلام شرط ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز اس لیے پڑھے کہ صاحب جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے آپ کے خون بدن میں ہر جگہ خون پہنچ جاتا ہے، ہمارا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، گھٹنے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، لہذا ہمیں نماز. ہو سکتا ہے کافر پڑھے، ہو سکتا ہے کہ مشرک پڑھے. اور یہ جتنی ایکسرسائز ہمارے ہاں بتائی جاتی ہے، یہ جو پہلوان لوگ بتاتے ہیں، میں اتنے زمانے والی نہیں بتا رہا ہوں جس میں جو ہے آپ کے کھینچ تان کیا جا رہا ہے، وہ والی نہیں بتا رہا ہوں. جو پرانے زمانے کی آپ اس میں اگر دیکھیے تو آدھی چیزیں جو ہیں کیا ہیں، آپ کسی نماز والی یعنی وہ ہیں اٹھنے بیٹھنے کے. اور ظاہر بات ہے میں ممبر سے کر کے تو نہیں بتا سکتا ہوں، مگر یہ کہ کسی دن آپ لوگ اکٹھا ہو تو پوچھیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں نماز جو ہے اہل بیت علیہم السلام کیسے پڑھتے تھے. اگر اسے اس طرح نماز پڑھی جائے تو پھر کسی ورزش کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، پھر کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی. اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی، بات اصل یہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اور وہ کسی بھی نیک عمل کو قبول کرے گا کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر. ایمان اگر نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا نیک عمل ہو پروردگار قبول نہیں کرے گا. مثال کے طور پر فرض کریے ایک آدمی آپ کے پاس لا کر کے برٹش پاسپورٹ دے. اب آپ نے دیکھا تو آپ
اس میں ایک چیز ضرور نہیں دیکھ رہا ہے آدمی تو دیکھنا چاہیے، اس پر آیا پاسپورٹ آفیسر کی جو ہے سائن ہے یا نہیں، مہر اس کی لگی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لگی ہے اور سائن نہیں ہے تو بتائیے شکل میں یہ پاسپورٹ تو ہے مگر کہیں قبول ایک ڈائری کی طرح ہے، ایک ڈائری کی طرح ہے مگر کہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہ تنہا کہیں قبول ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ آپ کے دھوکے بازی کے جرم میں پکڑا بھی جا سکتا ہے، حکومت اسے سزا بھی دے سکتی ہے۔ تو صاحب کہے دیکھیے جیسا کلر آپ کا ہے ویسی کلر ہماری بھی پاسپورٹ کا ہے، جو آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے وہ ہمارے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، جتنے ورق آپ کے ہاں اتنے ورق ہمارے یہاں بھی ہیں، نمبر آپ کے ہاں بھی نمبر میرے یہاں بھی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ سب کچھ ہے مگر اس کی اتھینٹک ہونے کے لیے، اسے یقینی ہونے کے لیے جس آفیسر کی سائن چاہیے وہ نہیں ہے اور مہر نہیں ہے، لہذا یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے نیک عمل کی حیثیت نہیں ہے اگر ایمان کی مہر نہیں لگائی گئی ہے۔ دیکھ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔